نبی کی اولاد نے بچایا. جی جی بے شک. سید زادوں ذرا اولاد کو دے کے دیکھو, نوٹ اچھال دینا وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے, ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا, اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا, کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی. لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ, لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو, توجہ رکھو, غور کرو. وہ جو مجاہد کا گنڈا بیٹھا اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے, کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے, وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں, موبائلوں میں دیکھو کہ وہ مقابلہ ہوگا, وہ اجازت دے دیتا ہے, کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے, پسینے کی کمائی کھائے تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے, لوٹ رہا ہے, وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو, کہتا ہاں بلا لو, ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ایک سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو, پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بے شک. بخدا میں اللہ سے ڈر کے کر دوسری طرف نہیں لے جا رہا, میں یہ علاقوں میں بہت ہے اس وجہ سے اس کو بگاڑ دیا. ایک گلاس پانی میں, ایک گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈال, پیشاب ڈل گیا, اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے, بڑی سجاوٹ, بڑا بھیڑ بھاڑ ہے, بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے, یہ بگاڑ دیا. عرس تو یار اللہ کے ولی ہو, اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا ہے کوئی؟ بچ سکتا ہے کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. کہاں تو بھی تو وہ بھی, لیکن توجہ رکھو میری طرف, میری طرف توجہ رکھو, غور کرو یار, ایمانداری سے بتاؤ. ایک عرس کی بات, ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ. اب دوسری چیز نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی کا ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی, ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں. بے شک. آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے, یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں, کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق, اپنا کیا کردار ہے. جلوس محمدی نکل رہا, کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے, ہری پٹی باندھ لیا سر سے, ریبن لپیٹ لیے سر سے, اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے. جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہے, بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار, چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہے, عورتیں کھڑی ہے, سنیے میری بات, عورتیں کھڑی ہے, آدمی نہیں, تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہے. باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟
یہ ہے میرے نبی کی شان. بچہ بچہ قربان اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا, اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا, ناچ رہا. ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے, یہ ان کی رگوں میں شیطان تو بگاڑ دیا. ٹیجو کے ساتھ جلوس نکلتا اور ایسی ایسی نعت پڑھتی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے, بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت. شراب جب حرام ہوئی تھی نا تو نبی نے وہ برتن بھی پھینکوا دیے تھے جن سے شراب پیتا تھا, الگ ہوتے تھے تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے. اور آج نعتیں کچھ شاعر نعتیں لگے گانوں کی, میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے, توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر میری بات غلط ہو تو واپس کرو. نعت وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا کہتے نہیں کہتے, اتنا ٹیجا اتنا وہ بچتا ہے. لڑکے ریبن لے کے جھنڈی لے کے ڈی سی ایم کو جلوس محمدی میں ڈانس کر رہا ہے. تمہارا دین مذہب یہی تھا. اولاد کس کی کٹی ہے, بھانجے کس کے کٹے کربلا, بھتیجے کس کے گئے. یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے. وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے, ان کا مقام کیا تھا؟ کوئی دیکھے تو دیکھے اولاد دین کو بچا دیا. آج حسین پاک خوش ہو رہے ہو یار ہمارا خاندان کٹا, انہیں مزہ آیا. ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچ لو, میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو, ہو گئے جنتی. عمر تم جنتی, عثمان غنی تم جنتی, مولا علی تم جنتی ہو. 10 صحابہ کو وہی پہ کہتے ہیں تم جنتی تم جنتی, جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور نبی کو جب جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے رہے. تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کہاں رہی, روزے کی ضرورت کہاں رہی. حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کلال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹی, حضرت عمر کی چھوٹی, حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی, نماز کا کوئی پیغام نہیں, نماز کی کوئی بات نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو, میرے نبی سے لے کر کے قریب نماز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہے. گنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی. ایک تو حضرت دل پگھل گیا, معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی, سلپا, بس وہ ایسے کرتے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا, ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئے پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق. لا حول ولا قوت الا باللہ. طبیعت یہ چاہتی ہے اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوگا تو میں کہتا حضرت علی کیا فرماتے سنو, قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو, دوسرا سپارہ. یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ دوسرے سپارے کی. اس کی شان نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں, کیا واقعہ, حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے, اس زمین میں گھاس جمع ہے, اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں, علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. بے شک. اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا, مارا جائے گا اس مسنڈے کو, تب مارا جائے گا, پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا. اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا, وہ جانے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے, یہ سب ان سے دور رہا, بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہا, بس سلپا پیتے رہا, بس ہمارا ہاتھ پکڑا جنت تمہارے ابا کی
پہلے تو جائیے جنت میں، تیرا ابا کی دو بتا. بے شک یار مذاق بنا کے رکھ دیا، ٹھٹا بنا کے رکھ دیا. میں نے مثال دودھ والی دی تھی. ایک ایک چیز محرم شریف، یار ہر آدمی کا آنسو آنا چاہیے تھے. 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے. امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سری نہیں اٹھایا. آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچے ہوتے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے. مگر محبت دکھا دی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں. جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں. کوئی کام نہیں کرے گا، خطبہ پڑھیں گا، خطبہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا. حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے شہید ہوئے. حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے لیٹے. حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا. ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے. ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کر ان کی لاش کو رکھا گیا تھا. وہ وہاں حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون محمد تھا، وہ بھی شہید وہی ہوئے لیٹے. حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب، حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے ریت پہ لیٹے. یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ وہ لوگ، حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا 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 کہاں ہے، بابا کہاں ہے، تراش رہی ہے میرے بابا کا. پھپھو کا دامن پکڑے، تمہارا بابا. اب پھپھو کیسے بتایا بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے؟ کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. اب بھی تسلی دے. ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا حسین کی سگی بیٹی جو تمہارے کا تھپڑ مار دینا، کوئی زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو. تھپڑ مارا. امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا. اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا، خون چھلکنے لگا، خون. یہ عالم تھا. 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کا ہاتھ باندھ دی. وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں آج ہی ہم سے اتنی محبت دعا کے لیے کریں گے. یار آپ کو 1400 سال میں ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. حضرت علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے. غنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں. کربلا اسی لیے تھی. کربلا میں یہ ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، تو کہنے والا نہیں. تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا پاک کی شادی ہوئی ہے آج کل. کیا ہوا 10 محرم؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں جا رہی ہے، جوان بیٹیاں میک اپ کر کے جا رہی ہے. مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میل میں جانا کون جائز کرے گا؟ یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں. کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے. 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزت نیلام. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت علماء اہل سنت. جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے. بے شک. کیوں نہ اہلوں کے ہاتھ میں گئے؟ اب فتوے نکلے کو کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز. دماغ سے سوچو، اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلیٰ کا نقشہ بنائے تو جائز ہے. بے شک. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن حالات بگاڑ دیے. کون کہے گا؟ کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے، یہ محنتیں رہتی ہیں، کابش ہے، مگر پھر میں کہہ کر تشریف رکھیں. ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں میزبانی ادا کرنے، مہمانوں کو جگہ کرنے. لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹھی. گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہیں، گنے کے کھیت ہوتے ہیں، چڑ کٹ ہوا ہوتا ہے. مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، تم سب جانتے ہو. ایسے حالات، نازک حالات، وجہ کیا ہے؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باگڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا، بغیر ہاتھ والے کے ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہا کہ لے جنگ کریے. ہم سے بڑا بے وقوف کون؟ سمجھنا پڑے گا. اب ایک ٹائم دور نہیں، ایک ایک چیز کو اٹھا کر کے دیکھیے گا. ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے. ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئی، میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں. یہ جتنے پڑھے، جتنے پڑھے، غریب نواز، غوث پاک، جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادر ذات ولی ہے وہ بات الگ ہے. اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے. اتنا عملی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا. جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجاور بٹھا رکھے. کوئی شیخ چلی کو بلا رہا. تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کا کتنا چرچا ہوا؟ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں اس خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ مالیرہ شریف، روشنی ملے گی، روشنی ملے گی. ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقیل یہ خبر اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ مالیرہ شریف. سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ میرے پیر سے جوڑ دیے. یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہو آپ کنیکشن کرنا پڑا، ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں چلے گی. یہ کتنی قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس کا روشنی کے لیے کام کرنا پڑے گا. بولو کنیکشن سارے کاٹ دیے، ختم کر دیے، ساری چیزیں ختم. یہی میں بتا رہا تھا، جس کی اگر پاک توڑی شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی نہیں ہے تبھی بگاڑ ہوتا ہے. ایک چیز نہیں، کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی چیز کو. اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے ہیں مان لو، اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آرے گئے نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا، ایسے نہیں ایسے ہوگا، تو یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تو کار دے ہوئے. کمیٹی کا اتنا کام ہے، چندہ کرے گا حضرت اب آپ جانو، سیاہ کرو سفید کرو. سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے، سمجھ رہے؟ خود بھگتو گے. سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ. یہ عالم کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا ہے، یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا.
حضرت نے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف ایاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اور سب جھوم رہے ہیں. میں نے کہا اس کی تو نماز ہی ختم, نماز ختم. میں نے کہا یار, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے. میں نے بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے, کہیں بتانا پڑتا. پھر میں نے بتایا میں وہ. تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن ہوا. تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کرو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں, ساروں کی نماز ختم. تمہارے ہم بھی یاد نہیں ہے سمجھ, تمہیں یہی پتہ نہیں کہاں کھینچے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیسے کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں. تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم اور عالم اس کے پاس اس کو لے جاؤ, حضرت ہمیں رکھو, تمہیں حضرت ہمیں امام رکھنا چاہتے ہیں, ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو کبھی بھی تمہاری نمازوں میں فرق نہیں پڑے گا. جی 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 بے شک سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا, اور اگر نہ چلانے والے کا ہاتھ ملے تو مرو. لیکن کیوں؟ تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا, اس غریب کا بیٹا مولوی ہو گیا, اس کی چلے گی. جو چلا تھا اب اس کی چلے گی. یہ حالات مدرسوں میں حضرت بچے کیا بتاؤں, میں بخدا کہہ رہا ہوں, حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں. اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھتے جن کی آواز اچھی ہے, گانوں کے ڈھنگ پہ ناطق پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے, یہی سب کچھ ہے, اور یہ اس کا یہ. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں کون بیٹھا, کون عالم بیٹھا. وہ پڑھے کیا ثالثہ تک پڑھا, ثانیہ تک پڑھا, وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے کیونکہ گلے باز ہے, گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے. اور ان نوجوانوں کو وہ چاہیے کولے بٹکانا, کودنا. اب تمہیں کیا پتا, مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دیا تھا, بڑے بڑے اچھے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں, رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں, سمجھے. اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں, اور رات میں جو ایک شاعر ہے وہ 30,000 دے گیا ایک ہی رات میں. اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا, وہ پڑھا بھی نہیں تھا. ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے, بس کونے بیٹھ کے اب اس نے شروع کر دیا. اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گیا, وہ خطیب ہو گیا, وہ خطیب ہوگا کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے پاس, پاکستانیوں کی سن کے وہ مقرر بنے, عبارت پڑھ لی آپ نے. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نائلوں کے ہاتھ میں دے دیا. تمہاری ذمہ داری ہے, ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناؤ گے. تم 30,000 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, 50 مجھے دے رہے ہو ایک رات میں, 10 مجھے ایک رات میں دے رہے ہو, جبکہ میں سمجھ رہے میں 1 گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدرالعلوم میں 7 گھنٹے پڑھاتا تھا. پوچھو 7 گھنٹے پڑھاتا تھا, اور یا 1 گھنٹے میں 1 رات میں اتنا مل رہا, وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا. تو یاد رکھو, بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے عالم, اچھے اچھے پڑھنے والے پھسل گئے. اس کے ذمہ دار تم ہو, ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھاؤ گے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہے. مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے, پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائے گا. لگانے دو نارا, لگانے دو, ذوق شوق رہتا ہے. اگر بیٹا موقع پہ لگئی اچھا توجہ رکھو. اب بتاؤ یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں اچھی بات ہے, یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کرو, مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو. تم نے کار خرید لی ہے, ڈرائیور نے مکان بنا رہا, اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین پہ بنا دو گے اور باورچی خانہ پہ بنا دو گے. انجینئر تمہارے دل میں خواہش ہے نا,
तुम्हारे दिल हमें दीन का काम करना, जलसा करना, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 है जलसा करने का इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं, अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बता कर हजरत इतना अच्छा आलिम 10-11 हजार रुपए बेचारा, समझे? 10-11 जब मैं केरला से फारिग होकर गया बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदल हो गई, फिर उसके बाद बढ़ती गई ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा, अब हम ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ से डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसे आवाज अगर है नात पढ़ने तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे, सिर्फ बोल नात की है, बाकी पूरा हॉल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत वाह सही बता बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ा दिया, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा ये दूध नहीं रहा, जे जाए कि हम वो निकाले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाज़र, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार सेक्रेटरी 1 लाख रुपए तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने में एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाया, तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाए। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में पास गाँव में जलसे में तकरीर करने हो ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गाँव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं, मैं तो उस खानदान से ही जहाँ से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूँ खुदा, मगर इसलिए बता रहा हूँ अभी भी होश के ना कूद लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी, जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया, मुहर्रम कितनी प्यारी चीज बिगाड़ दिया, 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी बिगाड़ दी, जलसे कितने प्यारे थे बिगाड़ दिए, क्या बचा? मस्जिद रह गई, मस्जिद में तुम जाते ही, रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दो, रमजान में जा रहे हो, और बास आदमी ना पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला रिश्तेदारी हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता है। इमाम से क्या दुश्मनी है? वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो क्वालिटी पैदा करना, मदरसे पर ध्यान देना। जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जाकर के वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, टीआर बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए? एक भी नहीं। कहां गई ये क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो, मदरसों पे ध्यान दो,
اس میں مضبوط کرو. مدرسے سرکاری مت کرو, مدرسے سرکاری مت کرو. اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ, اس اصول پہ چلاؤ, ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کم سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا, مجبور ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی کرو, برائیوں سے بچو, اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے, سمجھ رہے, جہاں تک کوشش ہو کرے. اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں. اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے, ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں. وہ پہلے کے لوگ تھے, اگر نمازی جا رہے ہیں, کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا. گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا, مار دیا, صحیح کرا. آج اگر شراب پی گیا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے, میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا. اس لیے تم نہیں کر سکتے. لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے. جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے, اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے. اور زبان سے بھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور ان باتوں پہ عمل کرو گے, کوئی بھی دینی کام کرو. ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی, یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا. قاری قلیہ نگلہ والے قاری قاسم, انہوں نے بتایا مجھے, مولانا افسر صاحب سرپرست نے یہ باقاعدہ آگے انہوں نے بتایا, اور بھی اماموں کو لے کر گئے. وہ دوسری مسجد کے امام صاحب حافظ انور ہے, یہ بیٹھے, یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی ہے, یہ کمیٹی والے. مگر اتنا اور ضرور رکھیو, سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے. جلسے سیرے تو ہوتے تاکہ ہمارے لیے, اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے, یہ سب وہ کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے تو بھیا کہ وہ گڑبڑی ہے. مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے. اپنے ابا کے 30 میں کرو, 10 میں کرو, 40 میں کرو, 20 میں کرو, جسے چاہو بلا, اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں, اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی. لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا. بولو کرو گے اچھا کام, اچھا کام کرو گے. کل سے یہ دھیان رکھو, ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت اتنی خوب, جس میں قاری قاسم پڑھا تھا, اتنی بڑی مسجد ہے, صفے پھیلی ہوئی, اتنی خوبصورت مسجد. جب میں گیا نا پہلے مسجد میں بات پہن کیا گیا, اتنی خوبصورت. نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے, سمجھ رہے. اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں, یار دل خوش ہو گیا میرا. ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہے, جالے ہیں, جالے, بیچارہ پڑا ہے زندگی. اور وہ بھی کہاں, جو سینے کے نیچے ہو, ادھر جنریٹر رکھا ہو, جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو, امام ہوا پڑا ہے اور اس کو تو مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے سے امام کے. کون سوچے گا, کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے, 2 چیزیں اپناتی ہے. خریدنا لفظ اچھا نہیں, 2 چیزیں اپناتی ہے. ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام, سستے سے سستا, بالکل بیکار, آلو میں ڈالنے کا, چاہے نماز ہو یا نہ ہو, بس سستے سے سستا ہو جائے. بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو, مرگلہ برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے. ایسا, اور پورے محلے میں اڑا دے گا. آپ کی قربانی ہو رہی ہے, آپ کی قربانی ہو رہی ہے, بکرے کی ہو رہی ہے, جیسے 50,000 کا. اور ہے نہیں بکری کدھر,
سکڑا ہوا ٹیڑھا میڑھا اور بچے ہاتھ ڈال کے آگے وہ کھینچ رہے، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے وہ کھینچ رہے. سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کریں کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہتے ہیں، یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں، قاسم صاحب یہ نیک آدمی ہے. دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ بھی حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ، اچھے لوگ. ایسے جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کب تک ہم ہی مارے جا رہے ہیں. اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتاؤں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتاؤں مجھے حافظ انور ملے ہی یہ تو ملے ہی اب، یہ تو ملے ہی اب، سمجھے. حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا. حافظ انور کا نام لے لیں، یہ کیا نام ہے افسر صاحب، بخدا بتا رہا ہوں. اچھا میری آپ سے بھی ملاقات نہیں ابھی بالکل آپ کے گھر بیٹھا تھا نا، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں اس لیے بتاؤ. اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہے، تنخواہیں تو مرو. کہیں پتہ چلے صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا. مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو. تنخواہ دو کیا نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو. اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی. جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے. میں اس ویڈیو پہ جا رہی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا. کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضافلے پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سب اسے پتہ ہی نہیں ہے. مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں. اور قوم یہ سمجھے وہی کا اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا گیا. کہاں چاہیے اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو. اچھا انجینئر لا، اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو. اچھا مالی لا، دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. بولو سنبھالو گے نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کی ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے دھیرے اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے. سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے. تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا. عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو عصر کی نماز میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے کہ ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل پاک کرو. تم پاک تو ہو نا کہ ہاں ٹھیک، چلو وضو بناؤ، نماز پڑھو، میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے. تم نے اگر اپنی اس میں نماز کیا یار، تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی میں نہیں ملی، ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ، اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی بات کرو. تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا کہتا ہے اب مجھ سے مانگ لے، کیا مانگتا ہے؟ دینے والا اللہ. فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹی اٹھ، جو نام ہے بولا، بیٹی اٹھ، لا وہ پانی لا چائے رکھ دے، چل وضو بنا لو، میں آ رہی ہوں چائے. بیٹوں کو اٹھا، چلو مسجد میں چلو، مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ، بیٹوں سے وہ نماز کو جب گھر سے باہر آئے مسجد سے لے کر میں، ہاں رقیہ کلثوم جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کر. سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے، ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بیٹا پڑھو.
اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ یہ کون بتائے یہ ہم اور آپ ہی تو بتائے مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا ہمت نہیں ہے 10 کا 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے 2 بجے تک لڑکی موبائل چلا رہی ہے لڑکے موبائل چلا رہے ہیں اب فجر میں کب اٹھیں گے قرآن پڑھواؤ بیٹی کو قرآن پڑھو گے 2 رکوع پڑھ بعد میں چائے پینا بعد میں چلو چلو دیر ارے کہاں رکھیا ہاں آواز نہیں آ رہی بیٹا آواز ذرا 2-3 مرتبہ ٹک ٹکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی پڑھنے کی عادت اگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی تم مبلغ بنو کیا بنو بولو مبلغ فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو فجر کی نماز فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو جو نمازی ہے 40 قدم ٹہل کے آؤ اور کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں امام صاحب کو لے لو حافظ صاحب کو لے لو کسی عالم کو لے لو اس کے ساتھ میں ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے تمہارے اوپر کوئی آفت آنے والی ہے کوئی بیماری آنے والی ہے اس کے صدقے میں وہ آفت ختم بیماری ختم ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا کتنے واقعات اور اپنی مت چلاؤ وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے امام صاحب میں چل رہے آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو امام صاحب پڑھتے ہوئے یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے چلو پھر دینی باتیں کرو امام صاحب درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا پھر کیا کیا ملے گا امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں چغل اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا 10 منٹ اور اس کے حالات پوچھ لیے کوئی تکلیف تو نہیں ہے پریشانی تو نہیں ہے تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دی ایک مثال وقت فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہوگی فجر کی نماز پڑھنے گا 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے امام صاحب حضرت رکھو امام صاحب تو آگے بڑھنے کا طریقہ تم نے ختم کر دیا آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے مگر ساری چیزیں ختم ہے ساری چیزیں ختم ہے کوئی نہیں دیکھتا چیزیں بات ہر وقت 24 کے چکر میں 24 کے چکر میں 24 کے چکر میں کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم یار تم دھیان نہیں کرتے اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا ان سے کہیں گے اب یہ چکر لینے گئے تو کوئی بزرگ اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں داڑھی رکھاتا نہیں جلسہ بہت کرا رہے ہیں نماز پڑھتا یہ بھی اس کو گناہ ملے گا اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا ہے نا اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ نہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے اگر وہ بھولا ہوا تو وہ بھی پڑھنے لگے کہنے کا تو اتنے بچے والے اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے تو اچھے لگتے بتا ڈھول پہ ناچتے اچھے لگتے تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے تماشا دیکھتے تھے رنڈیاں دیکھتے تھے کم سے کم یہ جلسہ تو ہمارا کم سے کم مگر کریے اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو امام صاحب کو ضرور دیکھیے ورنہ فیل ہو جائے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اب سنو یہ ساری چیزیں وہ گھر والے کا نماز نہیں ہے اس کے گھر جاؤ 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو یہ تمہاری دوستی یہ سیاست ہے یہ کیا ہے سیاست اس کے گھر اٹھو بیٹھو دوستی کر لی 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کھو کسی چیز کو مت کھو جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جاؤ تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ بس اس کا ہاتھ پکڑو چلو نماز پڑھ لیتے وہ منع نہیں کرتے یہ سیاست ہے تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گا جو حضرت عمر اب تو سیاست دوسری ہو گئی
زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے. یہاں دھیان رکھیے, نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو, یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو, کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے, مان لو ویسا ہے, تو ہر آدمی پورا مانتا ہے اپنی اولاد پر. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے, اس پہ پریشر کس کا پڑتا ہے, اس پہ چلتی کس کی ہے, کسی نہ کسی سے دوست کی ہوتی ہے, بس اس کے قریب ہو, اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو, اپنا کام بھی بنا لیتے ہو, مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام, بولو کرو گے یہ کام. نوجوانوں, جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا, سب کی تقریریں مت سننا, ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے یا اس کے کر سکتا کیا. اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل, مولانا طارق جمیل بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں. 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگا ہے, اس کی خوب سن رہے, پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے نہیں, وہ ہردم لے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے, مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے, عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہا ہے. تم خالی ڈالو ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے. جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو. اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو, حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے, آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے, ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو. اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں, جس کو جو پسند آ رہا ہے وہ شارٹ دیکھ رہے ہیں, جس کو پسند آ رہا ہے. مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیے فٹ کرے پڑے اس میں, گالیے لگائے پڑے اس میں. کتنے لڑکے گالیے سن سن کے پیسے کما رہے ہیں, اور یہ چینل والے ہیں بات بات اتنی الٹی سیدھی تھمبنیل بولتے ہیں کیا, اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے ہیں. کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر, تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگا بیٹھے. انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ, میری مرضی ہے کیا لگاؤ. سید امیر القادری صاحب نے اگر تقریر کری کسی اس پہ, تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا. ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان پہ فوٹو لگے پڑے, کسی کے برابر کسی کا. یہ چینل والوں سے بھی سمجھتا. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں, چینل والے دھیان رکھیں گے, آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے, ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ, میں دیکھتے ہی نہیں موبائل, اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. لیکن سنو, یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے. میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی, حضرت وہ رونے والے واقعے سب رو رہا ہے. بڑی کیا پرسوس تقریر کی, ہاں ایموشنل, بڑی ایموشنل. یار کربلا والا بول رہے ہو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بولتی, یہ کیا بولتی, اور ایک لفظ بھی نہیں. بس اس لیے نیت ہے ان کی چل جائے, یہی چل جائے گا مقبر میں تو کم جاؤ گا. اور جس کی نیت اچھی ہوگی چین اس کا چلے گا. اس لیے آج میں بتا رہا ہوں, کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے, سب کے سامنے بتا دی, اس کو اجازت نہیں. اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے. لیکن سنو, سارے حالات ہم اور آپ نے بگاڑ دیے. اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں. ساری قوم بچہ سویا کیسے کاٹے مارے, سنو کوئی بات نہیں, بچہ میری بات سنو. یار تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا, میرا دل خوش ہو, وہاں تک یہ یہاں تک, مگر اتنا اور کر لو, اتنا اور کر لو, اتنا اور کر لو. اب تھوڑی بڑی تو غلطی ہو جاتی ہے, تھوڑا بڑا تو ہوتا ہے, اتنا اور کر لو. سارے کام چھان پھڑک کے کریں, سارے کام
अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं हो, छान फटक कौन करेगा? तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके को नहीं कर सकेंगे, ये जो भी मानता है उसको भी समझे वो ही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस रहा है, अहले हदीस बहुत घुस रहा है, क्योंकि वो लोग ना, एक वो है एक्टर, क्या है वो लोग? एक्टर समझ रहे आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बम्बई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता वो गोली मार रहा तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से, सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, सीधे इंसान हो, जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाए। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसे से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान जो थक जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा, वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत है। जहां पर तलवार काम नहीं आती, ताकत काम नहीं आती, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी तस्बीह काम आती है, उसकी तस्बीह काम आती है। तो हमें ये कह लेने पर, इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाए, मदरसे हल्के हो जाए, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं, सब जानते हैं कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितना ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या, समझ रहे? कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चलेगी, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था, उर्दू का डिप्लोमा लिए वो कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था, अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई, अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमराव साहब को लेता अहमद हसन, कारी अहमद हसन मुनाजरा करने आ गया, जिसे ये पता ना हो मुनाजरा कैसे होगा, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, कौन से बाप से आएगा। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन होता है, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी भाई को कोई बात नहीं, कुर्सी बिजली इधर तवज्जो दो, वो भी बहुत बड़े आलिम है, मगर आज नीचे बैठे हुए, वो भी आलिम है, और मेरे कई चेहरे में देख रहा हूँ जिनको जो आलिम है, मगर वो नीचे सुनने के लिए बैठे हुए। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया, और मुझे लगता है कि आज मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात नहीं बुरी लगी हो तो माफ करना, माफ करना मेरा मकसद, मेरा मतलब यही था। और कमेटी वाले को बात के लायक है, ऐसा नहीं है कि इस साल हमारा जलसा हो गया बस उसमें सब हर साल को, और इस साल